کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار زیب النساء قلمی نام زیب النساء زیبی پیدائش 3 جولائی 1958 کراچی تعلیم ایم اے صحافت 1982 ایم اے سیاست 1969 کراچی یونیورسٹی تصنیف تیری یاد آتی ہے شاعری 1998 دل میں ہیں آپ شاعری 2008 تم میرے ہو شاعری 2010 تیرا انتظار ہے شاعری 2009 شہرک پہ خنجر افسانے اور ناول 2008 پیاری آپی افسانے اور ناول 2009 وہ پھول تھی یا بھول افسانے ناول 2010 تخلیق کا سفر تحقیق کالم 2008 میں عادی گواہی ناول 2011 میں کون ہوں ترجمہ 1973 دی ایمبیشن امپریسیشن ایوارڈ 2011 کینیڈا سے ایکسیلنسی ایوارڈ 2011 افسانہ اتوار کی ڈیوٹی اتوار کا دن ہے پورے 6 دن کے بعد ایک دن کی چھٹی کا دن مگر نیاز میاں کو اس طرح آفس جانا تھا روزانہ تھکے ہارے 5 بجے گھر پہنچے اور کھانا نماز ٹی وی سے فارغ ہوئے اور 10 بجے تک بستر پر جا پڑے اور لگے خراٹے لینے خواہ رمجم برسات ہو یا موسم بہار کا سما کلیاں خوشی سے کھلکھلا کر جھوم رہی ہوں یا سبز پتوں کی بہار کیسا ہی من کو تڑپائے لیکن نیاز اور مہر اسی طرح دنیا کی خوبصورتی سے منہ موڑے اپنے اپنے بستر پر کروٹ بدل کر سو جاتے آخر کو انسان ہی تھے صبح 5 بجے کے جاگے ہوتے 11 بجے رات کو بھی نیند نہ آتی تو کیا دماغ نہ پھٹ جاتا لے دے کے 7 دنوں میں ایک روز چھٹی کا ہوتا پورے ہفتے بھر کے کام کپڑوں کی دھلائی استری جھاڑو پوچھا کباب خیمہ خورمہ پسندے نہ جانے کیا کیا پکانا ہوتا کمر تھکاوٹ سے دوری ہو کر چٹک جاتی نیاز میاں بھی صبح سے کبھی خیمہ مشین سے نکال رہے ہیں کبھی سودا لانے کو دوڑ رہے ہیں کبھی گوشت والے سے مغز ماری کر رہے ہیں ابھی دہی لینے نکلے اور پھر خاندان بھر کے میل ملاقاتیوں سے بھی رشتہ داری نبھانی ہے مہمان نوازی بھی کرنی ہے ایک چھٹی اور اتنے بہت سے کام جیسے پورا گھر بھوچال کی زد پہ رہے سب کے سب جاگتے ہی نہا دھو کر اپنے اپنے کام سنبھال لیتے ہاں بس اس چھٹی کا دن اتنا آرام ضرور ہوتا کہ صبح دفتر جانے کی فکر نہ ہوتی یوں رات بھی چین سے گزرتی اور صبح جلدی جاگنے کا غم نہ ہوتا پھر دن بھر کی مشقت کا بھی مسئلہ مل جاتا کیا گرما گرم ڈشز کھانے کو ملتی کہ پورے ہفتے کی کلفت بے چینی اور بددلی اور سکون نصیب ہو جاتا مگر آج صبح 6 دن تک نوکری انجام دینے کے بعد بھی 7ویں دن نیاز میاں کو دفتر جانا تھا دنیا کے کس قاعدے قوانین میں نہیں تھا کہ 7 دن کام لیا جائے 8 گھنٹے سے زیادہ مشقت پر مجبور کیا جائے لیکن بعض ایمرجنسی اداروں والوں کی بدقسمتی ہوتی کہ ان کے اوپر نہ لیبر قوانین لاگو ہوتے ہیں نہ ان بیچاروں اور ان کی ڈیوٹیوں پر کوئی اوور ٹائم ملتا ہے نہ متبادل چھٹی نہ انعام و اکرام نہ اعزاز بلکہ الٹا بڑے آفیسر صاحب کی جانب سے ہر لمحہ معطلی کا دھڑکا ہی رہتا ہے ان اندھے قوانین کو ایک تندرست آدمی جلدی جلدی بیمار پڑ سکتا ہے کہاں کے نیاز جیسے دہان پان سے دل کے مریض جن کا حال ہی میں بائی پاس ہوا ہو اور دل کے 2 والوز جو سڑگل پھٹ چکے تھے نکال دیے گئے اور دوسرے اسٹیل کے والو دل کے ساتھ جوڑ دیے گئے اب وہ جی تو رہے ہیں بس کس طرح یہ وہی جانتے تھے ہر سال شدت گرمیوں میں یہ اسٹیل کے والو دہکنے لگتے اور سردیوں میں برف کی مانند سرد ہو کر پورے وجود میں تھرتھری پیدا کرتے آمدنی تو تھی نہیں کہ گھر میں اے سی یا ہیٹر لگوا لیے جاتے بہت جی کڑا کر کے 20 سال بعد گھر کی چادریں بدلوا کر سلیبوں کی چھت ڈلوا دی تھی وہ بھی دوسرے ہی ماں چٹک گئی پہلے ٹین کی چھت تھی تو مرنے کا خوف تو تھا اب جو ایک پپلر یا سلیب سرکی تو موت یقینی تھی جس دل کے آرام کے لیے یہ جتن کیا تھا وہی دل پریشان اب کیا کرتے 2 لاکھ روپے لگا کر گھر کی
کچھ صورت نکلی تھی۔ اب اسے چھوڑ کر کہاں جاتے؟ جیسے بھی تھے شہر میں تھے، دفتر جلد پہنچ جانے کا سکھ تھا۔ اس سکھ میں موت کے خوف کا بھی دل سے نکال پھینکا تھا، اور دل کو تسلی دینے کو سیمنٹ لگا کر دراڑیں چھپا لیں۔ اب نیاز میاں کوئی یکایک تھوڑے ہی دل کے مریض بنے تھے۔ کل سوئی سی اس نوکری نے انہیں مسلسل ہنسنے مسکرانے گنگنانے کے لمحے چھینے تھے۔ یہی دن رات کی نوکری، نہ چھٹی کے دن، نہ آرام، نہ دفتر، نہ چھٹی کے بعد گھر پر اطمینان، جانے کب دفتر سے بلاوا آ جائے اور ان کو دوڑے ہی جانا پڑے۔ ایسا تو کوئی اپنی موت کا بھی انتظار نہیں کرتا ہوگا، جیسے نوکری ان کی سر پہ جہنم کا خوف بن کر سوار رہتی تھی۔ اس نوکری میں پایا کیا تھا سوائے ایک چھوٹے سے مکان، جس کو بنانے میں بھی ہاؤس بلڈنگ کا خرچہ لگ اسکوٹر ایڈوانس، الگ تنخواہ، وہ دل تو ہی تھی کیا، اور اوپر سے یہ قرضے کٹا کٹ کر جو ملتا، ہر وقت کا رونا ہی رہتا۔ ایسے میں دل کا روگ کیسے نہ لگتا؟ تو خدا کا شکر کوئی موذی مرض نہ لگا۔ اللہ نہ کرے سوچ سوچ کر دماغ ہی پھوڑا ٹوڑا ہو جاتا، بدن میں کہیں کینسر پھوٹ پڑتا، یا اللہ نہ کرے ایڈز جیسی منحوس بیماری ہو جاتی، تو کیا منہ دکھاتے کو رہ جاتا؟ اس دنیا کو بس دنیا سے سدھارنے کی ہی ٹھانی پڑتی۔ یوں خدا کا دن رات شکر کر کے دل کے غول میں سڑائے پورے وجود کو تو نہ جھلسایا۔ بھری جوانی میں بیوی بچوں کو کے سہارے چھوڑتے، اور کون اس نامراد دنیا میں ان کا سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ بہن بھائی بھانجے ماں باپ سبھی اپنی اپنی مشکلوں اور مسائل میں پھنسے تھے۔ اس بدبخت نوکری کے عوض نہ کسی رشتے دار سے میل ملاقات رہی، نہ ہی شادی بیاہ کے بلاوے سے نمٹا سکے، سو سب کے ہی سب ہی دھیرے دھیرے چھوٹ گئے۔ اب لے دے کے یہی ایک دکھوں کی ماری مہر رہ گئی تھی، اور بچوں کی ایک لمبی قطار۔ مہر بیچاری پہلے تو نیاز سے شکوہ بھی کرتی، چیختی چلاتی تھی، جب بھی اس کی جوانی میں ویرانی کا سناٹا گہرا ہوتا گیا۔ وہ نیاز کی ماں بہن ایک کر دیتی، بے شرم کو صرف نوکری ہی دکھائی دیتی ہے، بزدل کہیں کا بدذات، بس ایسی نوکری ہی پیاری تھی، تو سمجھ سے کاہے کو بیاہ رچایا، کہیں گھمانے نہ پھرانے کا، اس کے گھر میں کونے میں لا کر ڈال دیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ پیار، نہ شفقت، نہ چاہت، نہ بیٹھے میٹھے سپنے، بس دن رات اپنی جان اس کھولی میں گھسے جاؤ۔ وہ غصے میں پکائی ہوئی پوری ہنڈیا نالی میں انڈیل دیتی، اپنے خوبصورت کپڑے پھاڑ کر آگ لگا دیتی، شیشے کا نیا گلاس اس زور سے اٹھا کر پھینکتی کہ کرچیاں بکھر کے اس کے پیروں پر ہی آ پڑتی۔ وہ اپنا گرم گرم ابلتا خون دیکھ کر چیخ مار کر گر پڑتی۔ نیاز دوڑتے ہوئے اسے اٹھا کر بستر پر جا کر لٹا دیتے، خون صاف کر کے پٹی کرتے، پیار سے کاٹتے، اور کچھ دنوں میں حالات سدھرنے کا مژدہ سناتے۔ مہر نیاز کی باہوں میں آ کر کشادہ سینے میں چھپ کر اپنی ساری محرومیاں اور نامرادیاں مٹا ڈالتی، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سو جاتی۔ جب سو کر اٹھتی تو مہر کی ساری کسک، سارا غصہ، ساری اداسی پگھل کر دھواں۔ لیکن پھر دوسرے ہی دن وہی گھر کے دکھڑے، کچن سے چلاتی، سنتے ہو گھر میں تیل ختم ہو گیا، آج تیل نہ آیا تو کل کی ہنڈیا ترس جاؤ گے، اور وہ بجلی کا بل بھی آ گیا، اس ماہ تو 600 کا بل ہے۔ نیاز غصے سے چیخ پڑتا، ارے میں تو اس ماہ تم سے ایسا کیا پکا لیا کہ تیل مہینے بھر سے پہلے ختم کر ڈالا؟ اتنا کہا کہ دیکھ بھال پکاؤ، دنیا بھر تیل کھانوں میں ڈلتا ہی نہیں، صرف چھوایا جاتا ہے۔ ہماری اماں تو 5 کلو گھی کے ڈبے میں 8 آدمیوں کو پورا کرتی تھیں، اور وہ بھی جوان مستعد ہیں، اور تم سے 5 کا پورا نہیں ہوتا؟ مہر چپ کے رہتی۔ وہ جانتی تھی نیاز کو اس وقت جواب دینے کا مطلب ہے گھر کی 2 4 8 10 چیزوں کا ایک ساتھ ہی نقصان ہے۔ دونوں غصے سے میں کم نہیں، اگر نیاز 2 4 پالیاں توڑے گا تو گلاس جگ ضرور پھینک کر غصہ نکالے گی۔ سو مہر دل میں بڑبڑا کر رہ جاتا، ہاں سارا تیل میں نے ہی ہانڈی میں نالی میں انڈیل دیا ہے نا، یا میں کچا پی گئی، اب میں کا تو نزدیک نہیں جو انہیں دے آئی۔ اس کا جی چاہا اٹھ کر کم بخت کا سینہ مٹھیوں سے کوٹ ڈالے، اس کا منہ نوچ لے، اور اس کے گھر کو لات مار کر اس سے سارے بکھیڑے پر لعنت بھیج کے کہیں چلی جائے، اسے اس قدر گالیاں دے کہ اس کی اماں ابا کی روح تک رس جائے۔ چلاک عیار کہیں کا، جیسے جانتا ہی نہیں کہ یہ تلہرما کون پی جاتا ہے، بڑا بھولا بنتا ہے۔ ایسا گرہستی کا شوق تھا تو خود ہی ہڈیا روٹی کی نہیں سنبھال لیتا، 4 دن میں ہی لگ پتا جاتا۔ یہ تیل کہاں چلا جاتا ہے، آٹا کون کھا جاتا ہے، دال کیسے ختم ہو جاتی ہے،
جو جہنم پیٹ سب کے ساتھ لگائے نا، یہ سب منو کیسے ہضم کر جاتا؟ مہر کا دماغ گالیوں کے شور سے دیکھ کر اڑنے لگتا۔ وہ نیاز کو خاموش نظر سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگتی۔ نیاز تھوڑی دیر بعد اپنی بدزبانی کا احساس ہوتا اور مہر کی خاموشی پر نظر پڑتی، اس کا دل موم کی طرح پگھلنے لگتا۔ مہر کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسوؤں کا بوجھ سے سرخ انگار ہو جاتی۔ نیاز کا لہجہ بدل جاتا اور دودھ کا برتن دو، تیل کے ساتھ دودھ دہی بھی تمہیں لا کر دے دوں؟ آج شام کو تو دودھ پی لینا، رات دن کام کرتے کرتے تمہارا رنگ کیسا زرد پڑ گیا ہے، اپنی صحت کا تو تمہیں پرواہ نہیں۔ پھر شام کو جلدی گھر آنے کا کہہ کر نیاز نوکری پر چلا جاتا۔ لیکن آفس ٹائم 4 بجے کا تھا، 5 بجے 6 7 8 بج گئے۔ روز کی طرح آج بھی نیاز دفتر سے گھر 8 بجے آیا تھا، تھکن سے نڈھال، کپڑے تڑے مڑے، بال بکھرے، تھوڑی پر سفید خشاش سے ابھری ہوئی داڑھی جو 12 ہی گھنٹوں میں نکلنی شروع ہو جاتی ہے، جو ان جوان شکلوں کو تو داڑھی کی سفیدی کیسے بڑھاپے میں بدل دیتی ہے۔ صبح کو گھر سے رخ ہوتے کیسے تر و تازگی اور جوانی کی کرنیں پھوٹتی پڑتی تھیں چہرے سے۔ اب 12 گھنٹے کی مسلسل دفتر کی مشقت نے نیاز کی آنکھوں کے گرد حلقے پیدا دیے تھے، ہاتھ پاؤں دن بدن سوکھتے ہی جا رہے تھے، گالوں کی ہڈیاں بڑھنے لگیں، کندھے جھکے جھکے، آنکھیں جوانی کی چمک سے محروم ہوتی جا رہی تھیں۔ سنا ہوا بیمار چہرہ اور پر سے دل کی دھڑکن، اسٹیل کے والو۔ مہر کا نیاز کی حالت دیکھ کر کلیجہ کٹنے لگا۔ اس کا جی کرتا کہ وہ کب یہ نوکری چھڑوا دیتی، اس کے افسر کے منہ پر لات مارتی، اور جن ہاتھوں سے وہ نیاز میاں کے چھٹی کے دن ڈیوٹی لگاتا تھا اس کی پورا الگ کر آتی۔ اس کی بیوی کی ساری سہاگ راتوں میں بیوی کا زہر انڈے لاتی، اس کے بچوں کے لبوں سے قہقہے نوچ لیتی، اور اس کے ہاتھ میں کہیں سے گن آ جاتی تو اس کے بٹ اس کے سینے پر مار مار کر ایک ایک پسلی جدا کر دیتی۔ وہ چیختا چلاتا دہائی دیتا اور آئندہ کبھی نیاز کو دفتر سے ٹائم کے بعد روکنے کا حکم صادر نہ کرتا، چھٹی کے دن اس کی ڈیوٹی نہ لگاتا۔ اس کی نامراد آنکھوں میں اپنی مخروطی انگلیوں سے خنجر جیسے ناخن اتار آتی۔ پھر وہ دیکھتی کہ وہ نیاز کی ڈیوٹی کیسے چھٹی کے دن لگاتا ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہندا کی طرح نیاز کے افسر کا کلیجہ چبا جاتی۔ نیاز کی حالت دیکھ کر مہر کے وجود میں کتنا غصہ ابلتا، لیکن وہ ضبط کر کے رہ جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تھکے حارے نیاز کو اپنے شور و غصے سے مزید پریشان کرے۔ اس نے نہانے کا پانی گرم کر کے اٹھا کر کھانا لگایا، پھر سر میں تیل ڈال کر اس کے بالوں میں انگلیاں بھرنے لگی۔ نیاز تھکا ہارا تو تھا ہی، تھوڑی دیر میں خراٹے لینے لگا۔ مہر کا دل چاہے اسے ساری دنیا سے چھپا کر اسی طرح اپنی آنکھوں میں بسا لے، اسے کہیں بھی نہ جانے دے، اس کے سارے دکھوں اور مشکلوں کو وہ ختم کر دے، اس کے زخموں سے رستے لہو کو اپنے لہو سے جذب کر دے، اس کے سر سے معاشی الجھنوں کا سارا بوجھ اتار پھینکے۔ بس وہ دن رات ہر لمحہ سارا وقت اس طرح کے ساتھ رہے۔ مہر کو نیاز کا یہ ساتھ کس قدر سندر لگ رہا تھا، اس کے پاس سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نیاز کے خراٹوں نے اس کے خوابوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کا سر دھیرے سے اپنے زانوں سے ہٹا کر اس کے پاس سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے نیاز نیند سے بری طرح چونک کر اٹھا کر بیٹھا۔ آج پھر آفس کی ڈیوٹی لگی تھی۔